الرحیم غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ، غیر منصرف اس کا اعراب دیا جاتا ہے ضمہ اور فتح کے ساتھ۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ سوال ہوتا ہے غیر منصرف میں حالت جر کو حالت نصب کے تابع کیوں کیا گیا؟ غیر منصرف میں حالت جر کو حالت نصب کے تابع کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ غیر منصرف فعل کے مشابہ ہے، کہ جس طرح فعل پر کسرہ نہیں آتا غیر منصرف پر بھی کسرہ نہیں آتا، اسی وجہ سے حالت جر کو حالت نصب کے تابع کیا گیا۔ غیر منصرف فعل کی طرح ہے کہ جس طرح فعل پر کسرہ نہیں آتا غیر منصرف پر بھی کسرہ نہیں آتا، اسی وجہ سے حالت جر کو حالت نصب کے تابع کیا گیا ہے۔ ابو کا، اخو کا، ابو کا تمہارا باپ، اخو کا تمہارا بھائی، ہمو کے تمہارا دیور، ہنو کا تمہاری شرمگاہ، اور فو کا اور تمہارا منہ، وضو مالن اور مال والا، مضافتاً الی غیر یا المتکلم، اس حال میں کہ مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف، بالواو والالف، واو اور الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو اعراب دیا جاتا ہے واو اور الف کے ساتھ۔ اسماء ستہ یعنی ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کے، فو کا اور ذو مالن، ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء اخو کا رأیت اخاک مررت باخیک۔ اسماء ستہ ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا اور ذو مالن، ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء اخوک رأیت اخاک مررت باخیک، لیکن اس کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مکبرہ ہوں، کیونکہ اگر یہ مصغرہ ہوں تو پھر ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاء اخیک رأیت اخیک مررت باخیک۔ نمبر 2، مکبرہ ہوں، نمبر 1 ہوا مکبرہ ہوں، اس لیے کہ اگر یہ مصغرہ ہوں تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاء اخیک رأیت اخیک مررت باخیک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موحدہ ہوں، کیونکہ اگر یہ تثنیہ جمع ہوں تو ان کا اعراب تثنیہ جمع والا ہوگا، جیسے جاء اخواک رأیت اخویک مررت باخویک، جاء اخوتک رأیت اخوتک مررت باخوتک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موحدہ ہوں، کیونکہ اگر یہ تثنیہ جمع ہوں تو ان کا اعراب تثنیہ جمع والا ہوگا، جاء اخواک رأیت اخویک مررت باخویک، اور جاء اخوتک رأیت اخوتک مررت باخوتک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، کیونکہ اگر یہ مضاف نہ ہوں تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاء اخ رأیت اخا مررت باخ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، کیونکہ اگر یہ مضاف نہ ہوں تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاء اخ رأیت اخا مررت باخ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جاء اخی رأیت اخی مررت باخی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب تقدیری ہوگا، جاء اخی رأیت اخی مررت باخی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ 4 شرطیں ہیں تو پھر کیا وجہ کہ مکبرہ اور موحدہ ہونے کی شرط مصنف نے ذکر نہیں کی؟ جب یہ 4 شرطیں ہیں تو پھر کیا وجہ مصنف نے مکبرہ اور موحدہ ہونے کی شرط ذکر نہیں کی؟ جواب یہ ہے، مثالوں سے یہ شرطیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ ان مثالوں میں یہ موحدہ ہیں اور مکبرہ ہیں، اسی وجہ سے ان شرطوں کو ذکر نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ مثالوں سے یہ دونوں شرطیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ مثالوں میں یہ موحدہ ہیں اور مکبرہ ہیں، اسی وجہ سے ان شرطوں کو صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ پھر سوال ہوتا ہے، سمجھ تو آخری 2 شرطیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ مضاف ہیں اور یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہیں، تو پھر ان 2 شرطوں مضافتاً الی غیر یا المتکلم کو صراحتاً ذکر کیوں کیا؟ سوال ہوتا ہے، سمجھ تو آخری 2 شرطیں بھی آ رہی ہیں کہ مضاف ہوں اور غیر یا متکلم کی طرف
کیونکہ ان مثالوں میں یہ سب مضاف بھی ہیں اور غیر یا متکلم کی طرف بھی مضاف ہیں، تو پھر مضافتاً الی غیر یا المتکلم ان دو شرطوں کو صراحتاً ذکر کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ ان دو شرطوں کو صراحتاً اس لیے ذکر کیا کہ ان مثالوں کے اندر کاف ضمیر کی طرف یہ مضاف ہیں، تو ان شرطوں کو ذکر کیا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ اعراب صرف اس وقت ہوگا جب یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ جواب یہ ہے کہ ان مثالوں میں یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہیں، تو ان دو شرطوں مضافتاً الی غیر یا المتکلم کو صراحتاً ذکر کیا تاکہ وہم نہ ہو کہ یہ اعراب صرف اس وقت ہوتا ہے جب یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ ذو مال پر سوال ہوتا ہے کیا وجہ باقی مثالوں کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا جبکہ ذو کو اسم ظاہر مال کی طرف مضاف کیا؟ باقی مثالوں میں کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا جبکہ ذو مال میں ذو کو مال اسم ظاہر کی طرف مضاف کیا۔ جواب یہ ہے کہ ذو ضمیر کی طرف کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو مال اسم ظاہر کی طرف مضاف کیا۔ جواب یہ ہے کہ ذو ضمیر کی طرف کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو ذو کو مال اسم ظاہر کی طرف مضاف کیا۔ والمثنى المثنى تثنیہ و کلا اور کلا مضافاً الی مضمر اس حال میں کہ وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، و اثنان و اثنتان اور اثنان اور اثنتان بالالف والیاء ان کو اعراب دیا جاتا ہے الف اور یا کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ تثنیہ، کلا اور اثنان اور اثنتان ان کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاءنی الرجلان کلاہما اثنان و اثنتان، رأیت الرجلین کلیہما اثنین و اثنتین، مررت بالرجلین کلیہما اثنین و اثنتین۔ مثنیٰ کلا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو اور اثنان اور اثنتان ان کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاءنی الرجلان کلاہما اثنان و اثنتان، رأیت الرجلین کلیہما اثنین و اثنتین، مررت بالرجلین کلیہما اثنین و اثنتین۔ المثنى و کلا یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مثنیٰ کے بعد کلا، اثنان اور اثنتان کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ سب بھی تو مثنیٰ ہیں۔ المثنیٰ کے بعد کلا، اثنان اور اثنتان ان کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ یہ سب بھی تو مثنیٰ تثنیہ ہیں۔ جواب یہ ہے مثنیٰ سے مراد مصداق مثنیٰ ہے، یعنی وہ مفرد کے جس کے آخر میں الف اور نون ہو۔ کلا، اثنان، اثنتان یہ مصداق مثنیٰ نہیں ہیں کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ مثنیٰ سے مراد مصداق مثنیٰ ہے، یعنی وہ مفرد جس کے آخر میں الف اور نون ہو۔ کلا، اثنان و اثنتان یہ مصداق مثنیٰ نہیں ہیں کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے، لہذا ان کو ذکر کرنا بے فائدہ نہیں ہے۔ وکلا سوال ہوتا ہے کہ کلتا کا بھی یہ اعراب ہے جو کلا کا ہے، تو کلتا کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوال، کلتا کا بھی وہی اعراب ہے جو کلا کا ہے، تو پھر کلا کے بعد کلتا کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کلتا کلا کی فرع ہے، کلا اصل ہے اور اصل کا ذکر فرع کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جواب یہ ہے کلا اصل ہے، کلتا فرع ہے اور اصل کا ذکر فرع کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے، اسی وجہ سے کلا کے بعد کلتا کو ذکر نہیں کیا۔ مضافاً الی مضمر یہ اس وجہ سے کہا کہ اگر کلا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب تقدیری ہوگا ہر حال میں، جیسے جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین۔ کلا مضافاً الی مضمر اس وجہ سے کہا کہ اگر کلا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب یہ نہیں ہوگا، اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین۔